السلام علیکم، میں ہوں سید اسد آغازی۔ ناظرین، سائنس کی جدید ایجادات نے روز نت نئے ایجادات نے دنیا میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ٹیکنالوجی کا استعمال روزمرہ کا معمول ہے، جبکہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں انٹرنیٹ کی سست روی لوگوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اب انسان کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے، خواہ بچے ہوں یا خواتین ہوں یا مرد، سبھی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال معمول بن چکا ہے۔ ٹیکنالوجی تک رسائی یہاں پہ ترقی پذیر ممالک میں ایک سوال بن چکا ہے۔ خواتین معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، اور ان کو ٹیکنالوجی تک رسائی پہ بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس نادیہ۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی انسان کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے، اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ ٹیکنالوجی سے آن لائن ارننگ کرتے ہیں۔ یہاں کے خواتین کے لیے یہ سہولت کہاں تک دستیاب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں، یا اگر آپ ہنزا کی بات کرتے ہیں، تو ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ کارڈو کا پلیٹ فارم ہے۔ مطلب یہاں پہ آ کے لڑکیاں اسپیشلی مطلب اچھے ماحول میں ان کو سکلز وہ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں ان کو، میں نے یہاں پہ اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس یہاں پہ کام کرتی ہے، تو پھر ان کو بعد میں وہ لوگ جابس بھی دیتے ہیں۔ مطلب وہ پہلے انٹرنشپ دیتے ہیں، پھر وہ انٹرنشپ لیڈنگ ٹو جاب ہوتی ہے۔ تو مجھے جہاں تک لگتا ہے تو ابھی سٹارٹ ہے ہر چیز کا، مطلب ہمارا معاشرہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، تو ابھی فی الحال اس راہ پہ گامزن ہے، تو انشاءاللہ ان کو پھر آگے ڈفرینٹ سہولتیں مل جائیں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، حمزہ کے دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے؟ یقیناً سینٹرل حمزہ کے لیے ایک اچھا عمل ہے اور ایک اچھا سٹیپ ہے کہ یہاں پہ کاڑوں میں ہاں ہب ہے، یہاں پہ آ کے لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے، انٹرنیٹ کی ہوں سست روی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسائل آپ کے کام میں کتنے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں؟ مطلب انٹرنیٹ، اور پھر اگر الیکٹریسٹی کی بات کریں تو یہ مطلب آپ کا بیسک نیسیسٹیز ہے۔ ابھی پہلے تو یہ چیزیں لگژری میں شامل ہوتی تھی، ابھی آپ کی بیسک نیسیسٹیز میں شامل ہے۔ تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کچھ ان مطلب ورکنگ اسپیسز کو ہٹائیں گے تو پورے اوور آل ہنزا میں ہمیں مطلب ایک ہمارے لیے ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہم ایک ایفرٹ لگاتے ہیں کہ اپنا فون چارج کرے۔ فری لانسنگ تو بہت بعد کی بات ہوتی ہے، مطلب ہمارے پاس اتنا بیسک الیکٹریسٹی بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ سردیوں میں سولر پینلز کی بھی بات کرتے ہیں تو مطلب سردیوں میں لائٹ کی انٹینسٹی اتنی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اگر ایک فری لانسر ہے، انڈیویجول، اگر آپ دن میں فری لانسنگ کرتے ہیں تو آپ کو 24/7 آپ کو انٹرنیٹ اور آپ کو بجلی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہنزا میں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور ہمارے پاس اتنا بجلی بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے۔ خواتین کا کیسا رجحان ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال کرتی ہیں؟ بعض تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک ہی محدود ہوتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو آن لائن کاروبار ہے، آن لائن ارننگ ہے، یہاں پہ ہوں خرید و فروخت ہے، ایون ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ زیادہ تر خواتین گھر کا ہوں ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ بھی کرتی ہیں۔ ٹیکنالوجی اس میں کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے؟ ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی بیسکلی آپ کے پاس ایک ٹول ہوتا ہے، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اپنا غلام بنا کے استعمال کرتے ہیں، یا اس پہ وہ اپنے آپ پہ وہ آپ کو حاوی کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیمیلز کے لیے مطلب فری لانسنگ ایک بہت ہی اچھی مطلب اپرچونیٹی ہے، کیونکہ آپ گھر بیٹھ کے آرام سے مطلب آپ کو کہیں جانا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اتنا ڈیولپ نہیں ہے، تو لڑکیوں کو کہیں نہ کہیں مشکلات فیس کرنی ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے آپ کو فری لانس ایک آپ کو صحیح انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم دیتا ہے۔ بٹ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ آپ نے اتنا لمبا سوال کیا تھا۔ اچھا، دوسرا یہ خواتین کے لیے سب سے آسان آپ کو کیا لگتا ہے فری لانسنگ میں کون سا؟ مطلب ہوں مختلف کیٹیگریز ہیں، پڑھے لکھے جی ہیں، جی جی گریجویٹ ہیں، ماسٹرز ہیں، یا ہوں کمپیوٹر اسکل جانتی ہیں۔ ہوں تو خواتین کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے کافی مطلب مشکلات ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ ہم کون سا فیلڈ کریں۔ ہوں لوگوں سے سنتے ہیں کہ آن لائن ارننگ ہوں لوگ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم ہوگا، یا یہ کیسے جان سکیں گے کہ یہ ہم کر سکتی ہیں؟ ہاں، تو اس کے لیے اسٹارٹنگ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ ڈفرینٹ سائٹس پہ جا کے چیزیں ایکسپلور کر سکتی ہیں۔ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان یونیک ہوتا ہے، کچھ کا ان کا کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ کو مطلب سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو اسی طرح ہر مطلب ہر ایج بندہ، ہر ایجوکیشن جس طرح کی ان کے پاس کوئی ماسٹرز ڈگری بھی ہے وہ بھی کر سکتا ہے، بی ایس ہے تب بھی کر سکتا ہے، ایون میٹرک کا بچہ یا پھر بچی بھی کر سکتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم نے خود کو پہلے ایکسپلور کرنا ہوتا ہے، پہلے چیزیں دیکھنی ہوتی ہے کہ آیا میں اس اسکل میں فٹ ہوتا ہوں. کیونکہ میں الیکٹرانک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ تھی اور ابھی میں پاس آؤٹ ہو گئی ہوں، اور میں پی سی بی ڈیزائننگ کرتی ہوں. پی سی بی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بالکل یہ جتنے بھی آپ کے پاس ٹیک ڈیوائسز ہیں ان میں جو چپ ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ بیسکلی میں کرتی ہوں. تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اس طرح کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. بٹ ساتھ ساتھ کوئی ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو میٹرک پاس ہے، اس کے پاس اتنے زیادہ سکلز نہیں ہے، تو وہ کانٹینٹ کریشن کا کر سکتا ہے. اور کانٹینٹ کریشن میں بھی آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ کچھ کر سکتے ہو، آپ سیلف ہیلپ بکس لکھتے ہو، بلاگنگ کرتے ہو، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں مطلب آپ اس میں کر سکتے ہو. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. ہمارے یہاں پہ اتنا رجحان نہیں ہے سیلف ڈیولپمنٹ کا، سیلف گروتھ کا، سیلف ریئلائزیشن کا. ہم بس کہتے ابھی تو ایک تو وہ پورا ڈیبیٹ چل رہا ہے نا کہ آپ ڈگری کریں یا پھر فری لانسنگ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈگری بھی امپورٹنٹ ہے. ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں یہاں ہمیں سب سے پہلے، میں تو کہہ رہی ہوں ڈگری پہ ہمیں چیزیں فوکس کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اتنا ہمیں ایکسپلوریشن نہیں ہے. ہمیں چیزوں کا ہم نے ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا، ہم نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے. تو اگر آپ فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کلائنٹس لیتے ہیں، تو سپوز آپ یو ایس کے کلائنٹس لیتے ہیں، تو سب سے بیسک جو بات آتی ہے کہ وہ آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اگر آپ کو بیسک انگلش نہیں آتی ہے تو پھر آپ کیسے فری لانسنگ کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہے، آپ کے پاس پروفیشنلزم ہے. مطلب ظاہر ہے وہ لوگ ٹائم کے بہت پابند ہوتے ہیں، ہم لوگ سب یہ سنتے ہیں، بٹ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹیکنیکل چیزیں، زوم پہ ہر چیز تیار ہے، پریزنٹیشن بنانی ہے، آپ نے صحیح سے بنایا ہے، ہر چیز کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ لڑکیاں، کیونکہ ان کے پاس وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح کریں، تو سب سے پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنے ٹو ڈو لسٹ بنائیں، آپ دیکھیں کہ اچھا میری انگریزی اس لیول کی ہے، بگنرز کی ہے. ابھی تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز ہے، اگر آپ کی انگریزی بگنر ہے تو آپ پھر اس کو ایڈوانس بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے یوٹیوب تو ایک یونیورسٹی ہے پوری، اس کے علاوہ بھی کورسیرا، یوڈیمی، گریٹ لرننگ، اس طرح کے ویب سائٹ بہت سارے موجود ہیں. آپ وہاں پہ جا کے کورسز کریں. ایون بیسک فری لانسنگ کے کورسز ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں. ایون ایکسل شیٹس ہم لوگ بنا کے سیل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، بیسک چیزیں. اور ایک تو مجھے جو بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے اسٹارٹ بھی وہاں سے کیا تھا کہ آپ ٹیوٹرنگ دے سکتے ہیں. ٹیوٹرنگ اگر آپ میٹرک کلاس، اگر سیکنڈ ایئر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ ایٹھ کلاس کے بچے کو آن لائن ٹیوٹرنگ دے سکتے ہیں. اور آپ جائے فائبر پہ گیگ بنائیں، اپ ورک پہ بنائیں، آپ کو وہاں سے کلائنٹس ملتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ 21 دن میں پیسہ ڈبل کے اسکیم پہ چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے. 1 سال لگا دے، 2 سال لگا دے، پھر چیزیں بہتر ہوتی ہے. اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ فائبر پہ اکاؤنٹ بنا نہیں ہوں سکتے ہیں، اگر بناتے ہیں تو پھر اس کو آگے رن نہیں کر آپٹومائز، ہاں. سکتے ہیں. تو یہ ایک مشکل کام لگتا ہے، حالانکہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایزی ہے. تو ہوں ان کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا ادارہ ہو یا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جو ان کو بتا دے، تو وہ اس سے رابطہ کر کے بہت سارے. اکثر ہمارے یہاں حمزہ میں دیکھا گیا گلگت بلتستان میں خواتین ہوں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، بلا انجینئر بھی ہوں، تو وہ پہلے ہوں کیا کرتی تھی، ٹیچنگ کی طرف جاتی تھی. ہاں. یہ ایک سیکیور جاب یا ایزی ایکسس تھا یہ. تو اب آن لائن ارننگ مختلف پلیٹ فارمز ہے ہر ہوں شعبے میں. آپ ایجوکیشن میں تو آپ اچھا ٹیوٹر بن سکتے ہیں. ہوں آپ ایون ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ہوں ایکسل پہ کام کر سکتے ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے ایسے کوئی ایسا ادارہ ہے جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آگے بڑھ نہیں سکتے، ان کے پاس اسکل بھی ہے، تو ان کے لیے کوئی آپ کو ایسا پیغام دے جو آگے جا کے کام کر سکے. ہاں، مطلب جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ گگز بنائیں فائبر پہ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ مطلب ہنزا میں یا پھر گلگت بلتستان میں کوئی ایسا تو اسپیسیفک فزیکل کوئی ادارہ نہیں ہے. لیکن یوٹیوب پہ آپ جا کے جسٹ آپ لکھے گگ کریشن، تو آپ کو پوری پلے لسٹ مل جاتی ہے. اور اس میں ہر چھوٹی چیز، مطلب ایون آپ اکاؤنٹ لاگ ان کرنے سے لے کے ہر چیز اس میں ڈیٹیل میں ہر چیز بتائی جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزیں اسکپ کرتے ہو، جلدی میں ہوتے ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ پہلے ٹائم دے دیں، کیونکہ کلائنٹ آنے تک کافی مطلب چیزوں سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے.
ایون آپ کا سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ فیس اسکرین شیئر بھی ہوتا ہے، اس میں ویڈیو کالز بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کانفیڈنٹ، کیونکہ آپ آگے بندے کو اپنی اسکل یا آپ کے جو بھی پروڈکٹ ہوگی وہ آپ سیل کرتے ہو، تو ایٹ لیسٹ اس کو اتنا آپ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اچھا کانفیڈنس بھی ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فری لانسنگ ہم نے وہاں پہ اگر بنایا بھی تھا تو ہمیں کلائنٹس نہیں ملتے، اس طرح کی پرابلمس تب فیس آتی ہیں. جو اس تو کے اب علاوہ یوٹیوب آپ کے پاس بیسٹ سورس ہے دنیا میں. اب اس ٹائم اگر آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے تو دیر بھی نہیں ہوئی ہے، بالکل آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں ابھی یہاں سے، اور وہاں پہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال میں بعض دفعہ پرائیویٹ ان کے ویڈیوز آڈیوز یا پکچرز کے لیک ہونے کی وجہ سے خواتین ہدف تنقید بنتی ہیں. حمزہ کی خواتین کی بات کروں تو ایکسفورڈ یونیورسٹی ہو یا خلا میں جانا ہو، تو آگے بڑھ چڑھ کے کام کیا انقلاب میں حمزہ کا بڑا کردار ہے. جب اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تنقید کا بھی نشانہ ہوتا ہے. تو اس سے خواتین جو آن لائن ارننگ کرتی ہیں ان پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ان پہ مطلب ایسا کوئی اثر تو وہ تو ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر چیزیں دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایسی ویڈیوز لیک ہونے کے بھی پھر بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں، پھر آپ کو ان پہ غور کرنا ہوتا ہے. اب اگر کوئی بندہ فری لانسنگ کرتا ہے تو پھر اس کا اتنا کنیکشن بھی نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ پلیٹ فارم الگ ہے، یہ وہ پلیٹ پلیٹ فارم فارم الگ ہے. بالکل الگ ہے، آپ اس طرح کی چیزیں وہاں نہیں دیکھ سکتے ہو. اور ایک یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن آتے ہو تو آپ ارننگ کے لیے آتے ہو یا پھر اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی آتے ہو، تو آپ کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ کیونکہ شعور اب جب آپ میں ہوتا ہے تو پھر آپ چیزیں دیکھتے ہو کہ اچھا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، آپ کے اس میں کانسٹنٹ شامل ہوتا ہے ہر چیز میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ مطلب ہر کوئی مطلب اس چیز سے مطلب اتنا متاثر ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس شعور ہونا چاہیے اس چیز کے لیے. اور رہی بات تنقید کا نشانہ، وہ تو ظاہر ہے چیزیں ہو جاتی ہیں معاشرے میں، اتار چڑھاؤ آ جاتی ہے، تو اس میں پھر سب پہ مطلب یہ ایک فرض بنتا ہے کہ یہ غلط ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو پھر اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تربیت پہ بھی اور آپ کس طرح سے چیزوں کو انالائز کرتے ہیں اس پہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ ایک پہلو میں اٹھا کے نہیں بتا سکتی کہ اس وجہ سے یہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کا پورا کیا کہہ سکتے ہیں آپ کی تربیت اس میں شامل ہوتی ہے، آپ کے ایکسپوجر شامل ہوتے ہیں، سم ٹائمز آپ کی انٹلیکچوئل جو پراپرٹی یا گروتھ ہوتی ہے وہ بھی دیکھ کرتے ہو آپ. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہر بندہ آن لائن آتا ہے اس کا پھر اس سے کوئی اتنا وہ ہے. بہت شکریہ نادیہ. ناظرین، سوشل میڈیا کا استعمال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہوں، آپ کوئی سا بھی پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، مگر آن لائن ارننگ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے سکلز کو اجاگر کریں، اور بہت سارے پلیٹ فارم ہیں ان پہ جا کے کام کر سکتے ہیں، اور بالخصوص خواتین کے لیے. یہ اے آئی کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو اس پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی قابلیت کیا ہے اور آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.